اس عقل کے ساتھ ایک خصوصیت اور ایک اختصاص یہ رکھ دیا کہ اس عقل کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ عقل کا مقصد کیا ہے؟ تو معصوم نے کہا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کما لی جائے۔ اکتساب جنان کیا جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کم و بیش 1400 برس تو ہو گئے اس قرآن کو نازل ہوئے، اور 1400 برس ہو گئے فرمان رسول کو بھی صادر ہوئے، اور یہ جو حدیث آپ کے حوالے کی معصوم کے چھٹے وارث کے حوالے سے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کما لی جائے۔ یعنی جنت کسی کو قتل کرنے سے نہیں کمائی جا سکتی۔ جنت کسی کو ناحق قتل کرنے سے کمائی نہیں جاتی، بلکہ عبادت رحمان سے کمائی جاتی ہے۔ مختصر بات ہے، اور چاہتا ہوں بالکل آپ کے ذہن سے جڑ کے گفتگو آپ بھی سماعت فرمائیں گے، اور آپ کے قریب ہو کے میں بھی کچھ معروضات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے، اور وہ گفتگو کہ جو یقیناً 1400 برس پہلے کی نہیں بلکہ جب سے قرآن ہے تب سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور کم و بیش 1400 برس سے ہم بھی یوں ہی فرش ازاں بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کوئی اور سمجھا رہا تھا، آج ہم سمجھا رہے، کل کوئی اور سمجھائے گا۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، سمجھنا نہ سمجھنا صاحبان عقل کی ذمہ داری ہے۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، تو اس لیے میں نے کہہ دیا، اور جہاں سے گفتگو کا آغاز ہے کہ پروردگار نے عقل عطا کر دی ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے کہ عبادت، اور یہی سے بات آگے بڑھ رہی ہے، میری طرف متوجہ رہیے گا، یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر صرف عبادت ہی مقصد ہے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اللہ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے کہ جسے مومن کی معراج کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے نماز، کہ جس میں کہہ دیا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں نماز مومن کی معراج ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ نماز مسلم کی معراج ہے۔ اچھا، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ جو آپ کو یاد بھی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ جوڑتے نہیں ہیں۔ جب کہہ دیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور میں نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مسلم کی معراج ہے، تو شاید کسی کے ذہن میں سوال ابھرے کہ یہ کیا آپ نے بات کہہ دی، نماز تو پڑھتا ہی مسلمان ہے، اور مسلمان ہی مومن ہوتا ہے، اور مومن ہی مسلمان ہوتا ہے۔ شاید کوئی ذہن میں کسی کی یہ بات آ جائے، تو میں جب یہ مرحلہ فکر آتا ہے تو میں قرآن کی ایک آیت اس کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ قرآن کی آیت اس لیے کہ بھائی قول نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں، اس لیے کہ اگر قول رسول حوالے کر دیا تو شاید اس پر بحث ہو جائے کہ یہ قول ہے بھی یا نہیں ہے، کس نے کہا تھا کس نے نہیں کہا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن کی آیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت نے کہا، سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب یہیں سے مسلم و مومن الگ ہو جاتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اور جہاں تک ذہانت ہے یقیناً آیت کو سمجھا جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں اسلام اور ایمان الگ ہو جاتے ہیں، مسلم و مومن الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی، یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ اب بات واضح ہو گئی؟ میں نے دلیل آپ کے حوالے کر دی، بڑی مشہور آیت ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں، پڑھنا نہیں تھا، لیکن دلیل کے طور پر آپ کے حوالے کر دیا کہ یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔ ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، تو یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے کہا کہ ایمان میں اسلام شامل ہے، اسلام میں ایمان شامل نہیں ہے۔ ہر مسلم کو مومن نہیں کہا جا سکتا، چپ ہو گئے آپ، ہر مسلم کو مومن نہیں کہا جا سکتا، ہاں ہر مومن کو مسلم کہا جا سکتا ہے۔
ہر مومن مسلمان تو ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے. کیوں؟ اسی آیت نے بتایا کہ ابھی تمہارے زبان پر ہے کلمہ لیکن دل میں داخل نہیں ہوا. یعنی جب کلمہ زبان پر رہے تو وہ ہے مسلمان، اور جب کلمہ دل میں داخل ہو جائے تو وہ ہے مومن. یہی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو. اور آپ بہتر جانتے ہیں، جب سے پوچھوں اگر ایک سوال تو سب کے پاس اس کا جواب موجود ہے. میں نے ابھی کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو. سوال یہ ہے کہ جس کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہو، دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے منافق کہا جاتا ہے. زبان کچھ اور کہہ رہی ہو، دل کچھ اور کہہ رہا ہو تو اسے صاحب نفاق کہا جاتا ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ منافق نہ بنو. کلمہ اگر زبان پر ہے تو دل میں بھی داخل رہے، دل میں بھی اترے، دل تصدیق کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق دل کرے. تو اس لیے کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز صاحب ایمان کی معراج ہے. بول گئی بات آپ. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اتنی بڑی عبادت ہے نماز، ہے نا، کہ 5 وقت انسان خصوصیت کے ساتھ مسلمان وہ اللہ کی معراج پر پہنچ جاتا ہے. تو کیا صرف نماز ہی کافی نہیں تھی عبادت کے لیے؟ یہ روزہ کیوں رکھ دیا؟ کہ میرا طرز گفتگو آپ جانتے ہیں کہ میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں، اسی طریقے سے بات کرتا ہوں کہ بھائی کیا صرف اتنی بڑی عبادت ہے نماز کہ جس کے سجدے میں جائے تو انسان معراج پر پہنچ جائے؟ تو کیا اللہ کی عبادت کا حق صرف نماز سے ادا نہیں ہو رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں اب روزہ بھی رکھو. چلو نماز اور روزہ ہی کافی تھا، یہ حج کیوں رکھ دیا؟ پھر اس کے بعد زکوٰۃ بھی، پھر اس کے بعد جہاد بھی، پھر اس کے بعد حقوق اللہ بھی، پھر اس کے بعد حقوق العباد بھی، پھر عبادتوں کی ایک طویل فہرست ہے کہ عبادتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بھائی نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں، امیر المومنین سے پوچھا گیا ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے ساتھ نہیں کبھی ہے. امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، کتنے ہیں ملائکہ؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں تو تمہیں زمین سے آسمان تک کا کوئی گوشہ ایسا نظر نہ آئے جو ملائکہ سے خالی ہو. کہ اتنے ملائکہ ہیں. توجہ ہے، اتنے ملائکہ ہیں، ارب ہا کھرب ہا، یعنی ہماری گنتی ختم ہو جائے اور ملائکہ کی تعداد ختم نہ ہو. اور جتنے ملائکہ ہیں سب کے سب عبادت کر رہے ہیں، سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں. ایک طویل فہرست ہے کہ جو قیام میں ہے، ایک طویل فہرست ہے کہ جو رکوع میں ہے، ایک طویل تعداد ہے جو سجدے میں ہے. مسلسل جو قیام میں ہے وہ ازل سے قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ ازل سے رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ ازل سے سجدے میں ہے. تو کیا اللہ کی عبادت کا حق ملائکہ کے ذریعے ادا نہیں ہو رہا تھا؟ کہہ دیتا انسانوں سے کہ صرف نماز پڑھو بس یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور اسی میں میرا حق عبادت ادا ہو جائے گا. نہیں، اب صرف یہ بات 1400 برس سے سمجھا رہے ہیں کہ عبادتوں کا مقصد یہ مسلسل نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر جہاد، پھر حج، اور پھر عبادتوں میں مسلسل اضافہ. عبادتوں میں مسلسل، اگر بات پہنچ جائے تو بتائیے گا، عبادتوں میں مسلسل اضافے سے اللہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری اطاعت کر رہا ہے، کون میری نافرمانی کر رہا ہے. ابھی تو بات شروع کی ہے میرے عزیزوں، ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو تمہید آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پہلے آ جائیں اس اطاعت تک. یعنی عبادتوں میں اضافے سے اللہ کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میری اطاعت کر رہا ہے، کون میری اطاعت نہیں کر رہا. یعنی کوئی کہہ دے کہ یا اللہ، اے رسول اللہ، اب تک تو صرف نماز تھی، یہ نماز کا حکم آپ نے رکھ دیا. ذہین ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم ہمیں دے دیا، اب یہ روزے کا حکم بھی داخل کر دیا. کسی نے نہ پوچھا کہ یہ روزے کا حکم اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کے کہنے سے کر. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، اشارہ میں بات ہوگی. کسی نے روزے پر اعتراض نہیں کیا. بھئی نماز آ گئی، جیسے روزے کا حکم آیا کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے، قبول کر لیا. جیسے ہی حکم جہاد آیا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ حکم جہاد اپنی طرف سے ہے یا اللہ کے کہنے سے کہہ رہے ہیں. جب حکم زکوٰۃ آیا تو اسے بسط خوشی قبول کر لیا، اس لیے کہ اس میں لینے دینے کا مسئلہ ہے نا. تو
تو کہا کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ حکم زکوٰۃ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ جب حکم حج آ گیا تو کسی نے پیغمبر پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جتنی عبادتوں کے احکامات رسول کی زبان سے صادر ہوتے چلے گئے، سارے مسلمان یقین کرتے گئے کہ نماز بھی اللہ کی طرف سے ہے، رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی طرف سے ہے، رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جہاد بھی اللہ کی طرف سے ہے، رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اور اس کے علاوہ حج بھی اللہ کی طرف سے ہے، رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ تو ہم بھی 1400 برس سے کہہ رہے ہیں جو رسول حکم نماز دے رہا تھا، حکم جہاد دے رہا تھا، حکم زکوٰۃ دے رہا تھا، حکم روزہ دے رہا تھا، حکم حج دے رہا تھا، وہی رسول غدیر میں بھی کچھ دے رہا تھا۔ توجہ فرمائی نا آپ نے۔ اب یہ جتنی عبادتوں کے احکامات ہیں یہ سب کے سب صرف وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میری اطاعت کر رہا ہے، کون میری نافرمانی کر رہا ہے، کون اطاعت کی منزل پر ہے، کون نافرمانی کی منزل پر ہے۔ تو اصل چیز ہے اطاعت خدا۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، آخری آدمی تک جہاں بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ جملہ پہنچ گیا۔ اصل چیز ہے اطاعت خدا۔ اللہ کی اطاعت کون کر رہا اور کون اس کا نافرمان ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت خدا۔ دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی اور آیت اتنی مشہور ہے کہ بچپن سے نہ معلوم آپ کتنی سینکڑوں تقریریں اس آیت کے ذیل میں سن چکے ہوں گے، کوئی نئی بات کرنے نہیں جا رہا، لیکن ایک گوشہ، ایک زاویہ نیا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آیت بڑی مشہور و معروف آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سنیے نا آیت، بچپن سے آپ کو آیت یاد ہے اور آیت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنے پڑھے لکھے مجمع میں اگر میں آیت کا ترجمہ کروں تو یہ آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ آپ کو تو پتا ہے آیت کا ترجمہ، جب پڑھا لکھا مجمع ہو تو اس میں عربی کے ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پھر گستاخی ہو جائے گی کہ گویا میں بچوں کی طرح پڑھا رہا ہوں۔ سب کو پتا ہے۔ اب صرف آپ سے ایک سوال ہے، بزرگوں سے نہیں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں سے آنکھ سے آنکھ ملا کر ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ہر شے کو، جس شے کو چاہتا ہوں ہو جائے، میں اسے کہتا ہوں کون، وہ ہو جاتی ہے نا۔ اب اگر یہاں جتنے حضرات بیٹھے، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، صاحبان شعور بیٹھے ہوئے، سب سے ایک سوال کروں، اللہ مالک کن ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے اس لفظ کن سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو میرا ساتھ دے دے؟ لفظ کن سے کیا کیا ہو سکتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس لفظ کن سے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہر کام کن کہہ کے کرتا ہوں، اس لفظ کن سے۔ اب مالک کن، میری طرف دیکھتے رہیے گا، مالک کن ہے اللہ، خالق کن بھی اللہ ہے اور مختار کن بھی اللہ ہے، اس لیے اس نے یہ آیت رکھ دی اور آیت بچپن سے سن رہے ہیں۔ میں نے صرف ایک سوال کیا ہے، اس لفظ کن سے اس کا دائرہ اختیار کیا کیا ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ سب بالاتفاق یہ جواب دیں گے دنیا کے سارے کام لفظ کن سے ہوتے ہیں۔ اس کن میں اتنی پاور ہے کہ اللہ نے چونکہ اس لفظ کن کو خلق بھی کیا ہے اور اس کا مختار امر بھی ہے، تو جو چاہے اللہ کن کہہ کے کرتا ہے۔ مثلا میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے گا، اس لفظ کن سے دنیا بنائی جا سکتی ہے؟ چند لوگ بول رہے ہیں میرے عزیزوں، بولتے رہیے نا، مجھے پتا ہے کافی دیر سے آپ فرشدہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن اچھا ہے جتنی دیر سے بیٹھے ہیں، جتنی دیر تک بیٹھے رہیں، تو وہ جو باہر ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ان سے تو بہتر ہی ہے، ان سے تو بہتر ہی ہے کیا؟ توجہ، اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تو ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے گا، اور اللہ ہے پریشان نہ ہوئیے گا، ہاں کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، تو ہر سوال کا جواب ہاں ہی دیجیے گا، یعنی پہلے سے پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کی بات آ جائے تو بولنا سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لفظ کن سے دنیا بنائی جا سکتی ہے، اس لفظ کن سے آسمان بنائے جا سکتے ہیں، اس لفظ کن سے سدرہ بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے شجر طوبہ بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے ملائکہ بنائے جا سکتے ہیں،
اس لفظ کن سے فرشتے بنائے جا سکتے ہیں، اس لفظ کن سے درخت بنائے جا سکتے ہیں، اس لفظ کن سے پہاڑ بنائے جا سکتے ہیں، اس لفظ کن سے لوح بنائی جا سکتی ہے، اس لفظ کن سے قلم بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے عرش بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے کرسی بنائی جا سکتی ہے، اس لفظ کن سے آدم بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے نوح بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے ابراہیم بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے ملعود بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے موسیٰ بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے عیسیٰ بنایا جا سکتا ہے، اس لفظ کن سے دریا بنائے جا سکتے ہیں، اس لفظ کن سے سمندر بنائے جا سکتے ہیں، اس لفظ کن سے بادل اٹھائے جا سکتے ہیں، اس لفظ کن سے بارش برسائی جا سکتی ہے۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں، جواب نہیں دے رہا، جواب آپ کو دینا ہے۔ کیا اس لفظ کن سے بادل بنائے جا سکتے ہیں؟ لفظ کیا لگا دیا تاکہ معلوم ہو کہ سوال ہے۔ کیا اس لفظ کن سے بادل بنائے جا سکتے ہیں؟ کیا اس لفظ کن سے بارش برسائی جا سکتی ہے؟ اب اور قریب ہو جاؤں، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں بول رہا ہے۔ کیا اس لفظ کن سے مردہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس لفظ کن سے زندہ مردہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس لفظ کن سے دنیا مٹا کے دوبارہ بنائی جا سکتی ہے؟ کیا اس لفظ کن سے کعبہ قوسین بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس لفظ کن سے خلا بنائی جا سکتی ہے؟ کیا اس لفظ کن سے ہوا بنائی جا سکتی ہے؟ کیا اس لفظ کن سے فضا بنائی جا سکتی ہے؟ کیا اس لفظ کن سے اشراط الارض بنائے جا سکتے ہیں؟ کیا اس لفظ کن سے مچھلیاں بنائی جا سکتی ہیں؟ آپ نے کہا بنائی جا سکتی ہیں، یعنی ہر کام لفظ کن سے ادا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آ گئے آپ۔ اب اس بات سے مکریں گے تو نہیں؟ اس لفظ کن میں ساری پاور ہے۔ کوئی خطرناک بات کہنے نہیں جا رہا جو آپ چپ ہو گئے۔ اس لفظ کن میں ساری پاور ہے، زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سرا سے سریا، عرش سے کرسی، لوح سے قلم، سدرہ سے طوبہ، طوبہ سے کعبہ قوسین، سب کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ ملائکہ سے فرشتے، فرشتوں سے رسول، رسول سے انبیاء، سب لفظ کن کہہ کے بنائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے میرے ساتھ۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے زحمت نہ ہو اس کا ترجمہ کرنے کے، لیکن ترجمہ کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی، اور حدیث قدسی کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا کہ ان بندوں سے کہہ دو جہاں تک بندگی جا رہی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ دور رسول کے بندوں سے کہہ دو، قیامت تک جہاں تک بندگی جا رہی ہے، جہاں تک عبودیت کا سلسلہ جا رہا ہے، تو کہا میرے بندوں سے کہہ دو عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون۔ میرے بندوں سے کہہ دو اے میرے بندے تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے۔ ابھی تو آدھا ترجمہ کیا ہے، اے میرے بندے تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے۔ جب تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ جیتا رہے سلامت رہے، جس نے اللہ محفوظ کیا۔ مشہور و معروف حدیث قدسی کہ تو میری اطاعت کا حق ادا کر۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ بندے سے، ہر بشر سے بات نہیں ہو رہی۔ پہلے بندہ بنو، پہلے بندہ بنو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کا حق ادا کر۔ ابھی میں نے کہا نا کہ اصل چیز ہے اطاعت خدا۔ وہ عبادتوں کے ذریعے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اطاعت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل چیز ہے اطاعت۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندے، حدیث قدسی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اب اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں آیت رکھی گئی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن جس نے قرآن میں یہ کہا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں، وہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ملا نہیں ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ کوئی ملا ہوگا تو اس کی حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، عالم ہوگا تو حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ جو یہ کہہ چکا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ چلیے آپ چپ ہو گئے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل ہوگی، زیادہ طویل بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اللہ کل شیء قدیر ہے؟ سب بول دیں تو کیا اچھی بات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہو گیا کہ وہ اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، اس کا مطلب ہے وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔
اللہ ہر شے پر قدرت نہیں رکھتا. وہ کہہ چکا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. سلامت رہیں. ملتان کے سامعین میں مجھے فخر ہے, کب سے میں پڑھ رہا ہوں یہاں تو مجھے فخر ہے کہ آپ اشاروں میں بھی بات سمجھتے ہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. دونوں جملوں میں فرق ہے. یعنی ایگزسٹنس, وجودی طور پر اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے, یعنی دوسرا اللہ نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا اللہ نہیں ہے. یہاں کہیں یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے, یا کہیں پر بھی اعلان نہیں ہے کہ میں اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. اگر کہہ دیا کہ اپنے جیسا نہیں بنا سکتا تو گویا اس کی قدرت کا انکار کر دیا. معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, کہا رکھتا ہے. تو کہا مولا یہ ارشاد فرمائیے کیا وہ اپنے جیسا بنا سکتا ہے؟ کہا بنا سکتا ہے, لیکن جو بنے گا وہ اس کی مخلوق ہوگا, خالق اللہ ہی رہے گا. اب بات واضح ہو گئی. جس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے, جو بنے گا وہ اس کی مخلوق ہوگا, خالق اللہ ہی رہے گا. بات آ گئی. اب میں حدیث قدسی کا ترجمہ کامل کرتا ہوں. اے میرے بندے, تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے, یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اپنے جیسا بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھے بھی اللہ بنا دوں گا, نہیں. کہ میری ایک صفت یہ ہے کہ میں کسی شے سے کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتی ہے. جب تو میری اطاعت کا حق ادا کرے گا تو بھی کہے گا کن, اور ہوتا چلا جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جیتے رہے, سلامت رہے آپ. بات واضح ہو گئی. اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت خدا. اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کا حق ادا کرو. تم یہ وعدہ کرو, ختم ہو رہی ہے بات, میری طرف متوجہ رہے گا. تم یہ وعدہ کرو کہ تم میری اطاعت کا حق ادا کرو گے. جب تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو پھر میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. تمہارا وعدہ وہاں سے پورا ہو, یہاں سے میرا وعدہ پورا ہوگا, اور میرا وعدہ ایسے پورا ہوگا کہ میں تمہیں کن کا مالک بنا دوں. اب میرے عزیزوں, ہمارے گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی کچھ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی کچھ لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے ابھی آپ سے کہا اور آپ سے سوالات ایک بھرمار کر دی. میں نے سوالات کی کہ کون سے کیا کیا ہو سکتا ہے. دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. زمین سے آسمان, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, سرا سے سریا, فرشتوں سے ملائکہ, ملائکہ سے انبیاء, انبیاء سے رسول, طوبہ سے سدرہ, عرش سے لوح, لوح سے قلم, قلم سے کرسی. سب کچھ کن کہہ کے بنایا جا سکتا ہے. زندہ کو مردہ کیا جا سکتا ہے, مردہ کو زندہ کیا جا سکتا ہے. زمینیں بنائی جا سکتی ہیں, دریا بنائے جا سکتے ہیں, بولتے رہیے, سمندر بنائے جا سکتے ہیں, مچھلیاں بنائی جا سکتی ہیں. سب کچھ کن کہہ کے بنایا جا سکتا ہے. آپ ایک تصور کریں, آپ ایک تصور. جی جی بسم اللہ. وہ تو بعد میں آنا تھا, آپ نے جلدی سے بات کھول دی. وہ تو بعد میں آنا تھا, نتیجے میں تو آنا ہی تھا. سلامت رہے. دیکھیے فخر ہے مجھے, یہ تمام حضرات جو بیٹھے سامعین پہ, جب سے میں پڑھ رہا ہوں تب سے یہ اسی طرح سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. خدا سلامت رکھے ان تمام بزرگوں کو, میرے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کی سماعتوں کو بھی اور بلندی عطا فرمائے. ہر کام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب کون کہہ کے ہر کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم جہاں بھی تم جا رہا. سب سے کہہ رہا ہے اللہ, سب سے. یعنی سڑک پہ چلتے ہوئے عام انسان سے بھی, گھر میں بیٹھے ہوئے ایک سرپرست سے بھی, مصلی پر بیٹھے ہوئے ایک عبادت گزار سے بھی, اور حجرے میں بیٹھے ہوئے ملا سے بھی. حجرے میں بیٹھے ہوئے ملا سے بھی, سب سے کہہ رہا ہے, سب سے. چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو, چاہے کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہو, چاہے کسی اسکول میں پڑھ رہا ہو, چاہے کسی دفتر میں کام کر رہا ہو, چاہے بہت بڑی ڈگری لیے بیٹھا ہو, چاہے بالکل ان پڑھ ہو, جاہل ہو, سب سے اللہ کہہ رہا ہے تم میری اطاعت کا حق ادا کرو, میں تمہیں کن کا مالک بنا دوں. اب تصور کرو ایک ایسا بندہ کہ جو واقعی بندہ ہو, اور اس نے زندگی کے, توجہ, اس نے زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر اور آخری لمحے تک ویسے زندگی گزاری جیسے اللہ نے کہا. اب وہ اللہ
اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہا. پروردگار اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کہے دائیں مڑ جاؤ، وہ دائیں مڑ گیا. پروردگار اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کہے بائیں مڑ جاؤ، وہ بائیں مڑ گیا. یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جھک جاؤ، وہ سجدے میں جھک گیا. یا اللہ کھانا کیسے کھانا ہے؟ اللہ کہے ایسے کھاؤ، تو وہ کھا رہا ہے. یا اللہ پانی کیسے پینا ہے؟ ایسے پیو، تو وہ پی رہا ہے. یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے یا جو اللہ چاہتا ہے. اب اس بندے نے ویسے ویسے زندگی گزاری. ایک لمحہ بھی اس کا نافرمانی رب میں نہیں گزرا. جیسے اللہ نے چاہا ویسے اس نے زندگی گزاری. نوافل بھی ادا کیے، مناقبات بھی ادا کیے، مناجات بھی ادا کیے، روزے بھی اس نے سارے رکھے، مبتلات بھی اس نے احتیاطات کے ساتھ ادا کی، شکیات کو بھی اس نے برتا. سب کچھ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا اس نے کیا. اور ایک بار جب جیسا اللہ چاہتا تھا ویسا اس نے کیا، اور اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پلٹ کے کہے پروردگار تو راضی ہے جیسے تو نے چاہا میں نے ویسا کیا؟ اللہ کہے گا ہاں تم نے جیسا ہم نے چاہا ویسا تم نے کیا. اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. جیسا تو نے چاہا ویسا میں بن گیا. اب تیرا وعدہ یہ ہے کہ جب تیری اطاعت کا حق ادا ہو جائے گا تو تو کن کا مالک بنائے گا. اب پھر سوال ہے کیا اللہ کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ جب بندہ اپنا وعدہ پورا کرے تو اللہ بھی وعدہ پورا کرے؟ ہے نا، انک لا تخلف المیعاد. تو اپنے وعدے کو کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. جب بندے نے اطاعت کا حق ادا کر دیا تو اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے کن کا مالک بنا دے. جب بندے نے اطاعت کا حق ادا کر دیا تو اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے کن کا مالک بنائے. ابھی میں نے کسی کا نام ہی نہیں لیا. ابھی تو میں نے کہا ایک بندہ تصور کرو کہ جس نے اطاعت خدا کا حق ادا کر دیا ہے. جب وہ اطاعت خدا کا حق ادا کر دے گا تو اللہ اسے کن کا مالک بنا دے گا. اب جسے اللہ کن کا مالک بنا دے وہ چاہے تو دنیا مٹا کے دوبارہ بنا دے، چاہے تو آسمان بنا دے، چاہے تو بارش برسا دے، چاہے تو غلہ اگا دے، چاہے تو فرشتے بنا دے، چاہے تو آدم بنا دے، چاہے تو نوح بنا دے. اب وہ بات آ گئی چاہے تو مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دے. سلامت رہے، خدا آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے. جیسے آپ نے سنا بات پہنچ رہی ہے نا. ارے ابھی تو میں نے نام ہی نہیں لیا کسی کا، ابھی تو نام لیا ہی نہیں. ابھی تو ایک بندہ تصور کرو کہ جس نے اطاعت کا حق ادا کر دیا. جب اطاعت کا حق ادا کرے گا تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اب جسے کن کا مالک بنا دے وہ چاہے تو مردے کو زندہ کرے، چاہے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے. سلامت رہے. جیسے آپ نے سنا تو اب جسے کن کا مالک بنا رہا ہے تو آہستگی سے ایک جملہ کہہ دوں، اللہ غنی ہے. غنی ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں کہتا ہوں. اللہ غنی الحمید ہے، یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے خزانے سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے ڈر نہیں ہوتا کہ میرے پاس کمی ہو جائے گی. اسے خوف نہیں ہے کہ میرے پاس کمی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا ظرف رکھ کے تو مانگے، اتنا بڑا ظرف رکھ کے تو مانگے کہ جس ظرف کو وہ بھرے، جس ظرف کو وہ پر کرے. تو اب اللہ کن کا مالک بنا رہا ہے، جس کو بھی بنا دے، جس کو بھی بنا دے. تو اب کچھ ہستیاں ایسی ہیں، میں تو مسکرا رہا ہوں اندر سے کہ جملہ آپ تک کیسے پہنچے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو 73 فرقے تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی مرضی کے بغیر گزارا ہی نہیں. بھائی پیچھے والے حضرات کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ 73 فرقے تسلیم کرتے کہ ان ہستیوں نے اللہ کی مرضی کے علاوہ ہٹ کر دور رہ کر زندگی کا کوئی لمحہ نہیں گزارا. سب تسلیم کرتے کہ اللہ کی مرضی کے تحت
اللہ کی مرضی کے تحت انہوں نے ایک ایک قدم اٹھایا، ایک ایک قدم اللہ کی مرضی کے تحت اٹھایا. روک رہا ہوں اس لیے کہ اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تو ضرور آ جائے گی. اللہ کی مرضی کے تحت ایک ایک قدم اٹھایا ہے. نہیں، انہوں نے تو سانسیں بھی اللہ کی مرضی کے تحت لی ہیں. اگر یقین نہ آئے تو شب ہجرت کا بستر دیکھ لینا. جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو سلام ہے. شب ہجرت کا بستر دیکھ لینا. آؤ علی سے مقابلہ کرنے والوں سے گفتگو ہو رہی ہے. اے علی سے مقابلہ کرنے والے ذرا آ جاؤ، آ جاؤ. ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم سو جاؤ اور سوتے ہوئے عبادت ہو جائے. اتنی آسانی سے میں نے جملہ پڑھے. علی توجہ فرمائی آپ نے. تو کوئی سو جائے اور اپنا سونا عبادت بنائے. ختم کر دوں کیا بات؟ 15-20 منٹ رہ گئے میرے پاس. کوئی سو جائے اور سونے کو عبادت بنا دے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی علی بھی تو سو رہے تھے، علی بھی تو سو رہے تھے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علی سو رہے تھے تو علی عبادت کر رہے تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا بھائی علی سو رہے تھے، ہمارا والا سو جاتا ہے تو آپ اس پہ اعتراض کرتے. آپ کا والا سو گیا، آپ کا والا سو گیا تو آپ کہتے ہیں اس کو سونا عبادت ہے. تو ہم کہیں کہ بالکل عبادت. ابھی تو کہا کہ اصل چیز ہے اطاعت، اصل چیز ہے اطاعت. بات یہ ہے کہ علی کا سونا اس وقت صرف سونا ہوتا، جملہ پہنچ جائے گا، یقیناً پہنچے گا. علی کا سونا اس وقت صرف سونا ہوتا جب اپنی مرضی سے سو رہے ہوتے. ارے نبی نے کہا تھا سو جاؤ، تو اب نبی کا حکم ماننا عبادت ہی تو ہے. توجہ فرمائی آپ نے. ارے علی سو رہے تھے نبی کے حکم کے تحت، نبی کے حکم کے تحت سو رہے تھے. تو نبی کا حکم ماننا عبادت ہے، اطاعت نبی عبادت ہے. تو علی جتنی دیر سوتے رہے عبادت ہی میں تو بسر ہوتی. یعنی یہ سو رہے ہوں تو اطاعت کر رہے ہوتے. تو ان سے بڑھ کر کوئی اطاعت خدا بندی والا بندہ گزرا نہیں ہے. کوئی مطیع رب ان سے بڑھ کر نہیں گزرا ہے. جیسے یہ 14 گزرے، جیسے 14 گزرے، ان سے بڑھ کر کوئی اطاعت رب والا بندہ گزرا نہیں ہے. تو اب جب انہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا ہے تو پھر شرم کیوں آتی ہے کہتے ہوئے کہ علی بھی مالک کن ہے، زہرا بھی مالک کن ہے، حسن بھی مالک کن ہے، حسین بھی مالک کن ہے. جو فرما رہے ہیں نا آپ میرے ساتھ، بالکل مختصر ہے گفتگو اور بالکل اپنے دائرے وقت میں داخل ہو رہی ہے بات کہ اللہ کی اطاعت کا حق جو ادا کر دے تو اللہ اس کو مالک کن بنا دیتا ہے. اب ختم ہو رہی ہے بات. چلیے چہاردہ جو وجود ہے مقدس، ابھی ان پر بات نہیں کرتے، حالانکہ ہر وقت انہی پر بات ہونی چاہیے. اگر کسی کے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی گھر میں بھی اور گھر والوں سے باہر بھی کہ آپ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ مالک کن ہے، یہ مالک کن ہے، چلیے ایک طرف رکھ دیجئے ان کو قاب قوسین پر، جہاں پر کہ یہ ہیں وہیں پہ رکھیے. ابھی بات نہیں کرتے چہاردہ معصومین پر. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے. تو جو علی کے اختیار کن پر معترض ہے اس سے کہتا ہوں تم آ جاؤ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرو، اللہ تمہیں مالک کن بنا دے گا. چپ ہو گئے آپ. چپ نہیں ہونا تھا، اس پہ تو بہت زیادہ بولنا تھا. اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کا حق ادا کرو، ہم تمہیں مالک کن بنا دیں گے. تو جو ملا اختیار علی پر اعتراض کرتا ہے وہ کیوں نہیں اطاعت کی منزل پر آ جاتا؟ وہ کیوں نہیں ویسے زندگی گزارتا جیسے اللہ چاہتا تھا؟ تو اب بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں. اب اگر دیکھنا ہو کہ کسی بھی مسلک کا کون سا مولوی
سا عالم، کون سا ملا، کون سا جاننے والا سب سے بڑا اطاعت گزار ہے یا ہر وقت اطاعت خدا میں زندگی بسر کرتا ہے؟ تو یہ دیکھو کہ کیا وہ مالک کن ہے یا نہیں۔ سلامت رہنا، اس سے بڑا جملہ ہو نہیں سکتا تھا۔ بات پہنچ گئی، خدا کا شکر ہے کہ بات خدا کا شکر ہے کہ آپ تک پہنچ گئی۔ اگر کسی دیکھنا چاہتے ہو کون سا عالم، کون سا عالم، کون سا مفتی، کون سا ملا، کون سا مولوی، کسی بھی مسلک کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہو رہی، ہر مسلک کی بات ہو رہی ہے۔ کسی بھی عالم کو اگر دیکھنا چاہو کہ اس کا ہر لمحہ اطاعت میں گزر رہا ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ وہ مالک کن ہے یا نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اطاعت گزارے رب ہو اور مالک کن نہ ہو۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ۔ بھائی آیت اللہ حسین انصاریان نے شرح دعائے کمیل میں یہ حدیث قدسی لکھی ہے، شرح دعائے کمیل میں حدیث قدسی لکھی ہے، اور یہ دونوں جگہ ایسے ہی موجود ہے۔ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون۔ ہاں میری اطاعت کا حق ادا کر دے، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ آؤ ملا سے کہو تم اطاعت کرو اور بن جاؤ کن کے مالک۔ سیدھی سی بات ہے، فارمولہ اللہ نے دے دیا۔ ایک اوپن آفر ہے جو آج تک ہے، ابھی تک نہیں کی ہے تو اب سے شروع کر دو، جو کہ شروع ہو رہی ہے، جا رہے لوگ اطاعت گزاری کے لیے۔ خدا کا شکر ہے کہ اطاعت کی منزل شروع ہو گئی ہے۔ کم از کم اتنا تو زبان میں اثر ہونا کہ تقریر میں کہ فوراً اطاعت کی منزل شروع ہو گئی، اتنا تو میں اپنے کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ یہیں سے اطاعت شروع ہو گئی، تو اب سے اطاعت شروع ہو جائے، اور اب دیکھتے رہنا جو اطاعت کی منزل پر اٹھ کے چلے گئے ہیں کہ وہ کس دن مالک کن بنتے ہیں۔ میں کسی کا نام تو لے نہیں رہا، ابھی میں نے آل محمد کا تو نام ہی نہیں لیا، میں نے تو آل محمد کا نام ہی نہیں لیا۔ میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی دعوت عام ہے، ابھی بھی آفر کھلی ہوئی ہے۔ چلو اب سے نہیں، صبح فجر کے وقت سے شروع ہو جائے اطاعت خدا بندی۔ اب جا کے مولویوں کے حجرے میں بھی اعلان کیا جائے، وہ جن حجروں کی آئے دن کوئی نہ کوئی نیوز آتی رہتی ہے، جن حجروں کی آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے، اور مولویوں سے بھی کہہ دیا جائے کہ اطاعت کا حق ادا کرو اور کن کے مالک بن جاؤ۔ بھائی ہمیں تو امت کسی قطار شورا میں رکھتی نہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کفر کہہ کے الگ کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن جو دائرہ اسلام و ایمان میں ابھی ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے کو، وہ کب مالک کن بن رہے ہیں؟ بھائی آپ مالک کن بن جائیے اور کافروں سے کہیے ہو جا مسلمان، کن کہہ کے مسلمان بنا لیجئے۔ کن کہہ کے مسلمان بنا نہیں رہے بھائی، کن کہہ کے مسلمان بنانا آسان ہے، بجائے اس کے کہ گولی مار کے مسلمان بنایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو ہنٹر کے ذریعے، تازیانے کے ذریعے، دروں کے ذریعے، تشدد کے ذریعے کلمہ پڑھانا اور ہے، کسی کو دروں کے ذریعے کلمہ پڑھانا اور ہے، اور کسی کو کن کے ذریعے، کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہاں کن کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کن کہا جائے، کن پانی آ جا، کن بارش برس جا، کن کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کن کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مختار کن ہوتا ہے، جو اختیار کن رکھتا ہے، وہ کن نہیں کہتا، بس صرف یہ کہتا ہے بچوں پریشان نہ ہونا، صبح درزی کپڑے لے کر آ رہا ہے۔ صبح کے ساتھ دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، میرا حاجت روا مولا، نعرہ حیدری، آواز بلند سلام۔ توجہ فرما رہے ہیں، کن کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچوں صبح ہوگی، رضوان جنت آئے گا، اور آئے گا تو کپڑے ہی لے کر آئے گا، اور آئے گا تو آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں رضوان ہوں، کہے گا
گا کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اس کو کہتے ہیں اختیار کون، سوائے آل محمد کے کہیں نظر نہیں آتا. بھائی یہ تو آل محمد ہے، یہ تو صاحبان تقدیس و طہارت ہے، یہ تو وہاں ہے کہ جہاں اللہ ہے. چپ ہو گیا. یہ وہاں ہے جہاں اللہ ہے، اور وہاں ہے جہاں اللہ ہے. وہاں ہے جہاں اللہ ہے، وہاں ہے جہاں اللہ. کسی کے بعد اگر سمجھ میں نہیں ہے، اور اگر کوئی کچھ فکر ہے، کچھ یقین ہے، کم یقین ہے، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ وہاں ہے جہاں اللہ ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلا لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے. اللہ معراج میں کہاں تھا؟ کعبہ قوسین پر. وہ تنہا تو نہیں تھا، محمد بھی ہے اور علی بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے لفظ کہنا نہیں تھا، لیکن مجھے شامل کرنا ہے 14 کو شامل کرنا ہے. علامہ مجلسی جا کے پڑھیے گا 36ویں جلد میں انہوں نے لکھ دیا کہ پیغمبر جیسے ہی بلند ہوتے گئے اور پہنچ گئے کعبہ قوسین پر. زمین سے سدرہ تک اور سدرہ سے کعبہ قوسین تک، مشرق و مغرب کو دیکھا، سب جگہ دیکھا، اور راستے میں نہ معلوم کتنے حجابات آ رہے تھے. لیکن جب حجاب کی بات آ جائے تو ایسا نہیں جیسے یہ حجاب ہے، یہ پتلا سا مہین پردے کو حجاب نہیں کہتے. ایک حجاب خدا بندی 500 نوری میل کے فاصلے کی چوڑائی رکھتا. اس کی چوڑائی جو ہے 500 نوری میل کا فاصلہ، اور لمبائی اس سے بھی زیادہ. یعنی پورا عہد ہے جسے حجاب کہا گیا. پورے عالمین ہیں جنہیں حجاب کہا گیا. جیسے نبی بلند ہوتے گئے، جب بلند ہوتے تھے حجاب ہٹتے جاتے، خود بخود نبی آ رہا، محبوب آ رہا. جیسے آسمان پہ بلند ہوتے حجابات ہٹتے جاتے تھے. پیغمبر پرواز کرتے اور پہنچ گئے کعبہ قوسین پر. اب تو معبود میں بات ہوئی، آپ نے سجدے میں سر رکھا اور معبود نے بات کی. جب بات ختم ہو گئی، سجدے سے سر اٹھا، تو اب آپ نے کہا کہ پروردگار یہ آخری حجاب کیوں پڑا رہ گیا ہے؟ سارے حجاب تو ہٹتے چلے جا رہے تھے. کہ تمہارا اختیار ہے، چاہو تو پڑھے رہنے دو، چاہو تو ہٹا دو. جیسے ہی اشارہ ہوا حجاب ہٹا، پیغمبر مسکرا دیے. جسے زمین پر چھوڑ کر آ رہا تھا وہ آسمان پر موجود. علامہ مجلسی نے لکھا کہ وہاں کعبہ قوسین پر جب حجاب ہٹا ہے تو پیغمبر نے 12 انوار دیکھے. یعنی ایک نہیں، 12 کے 12 موجود. بھائی 13واں نبی تو ہے نا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ، اللہ جیسا بادشاہ موجود ہو، بادشاہ موجود اور کنیز موجود نہ ہو؟ سلامت رہے. جیسے آپ نے سنا تو 14 کے 14 موجود ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کیا کہا کہ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتے، جہاں وہ ہے وہاں یہ ہے. تو کہاں پر ہے؟ کعبہ قوسین پر. کعبہ قوسین پر ایک ولی تنہا نہیں تھا. محمد جیسا ولی بھی ہے اور علی جیسا ولی بھی ہے علیہ السلام، ہے نا کہ نہیں؟ ہے نا موجود. اور اس کے ساتھ 12 اور اولیاء بھی ہیں. تو اب جب اس حدیث کو بار بار دہرایا جائے گا کہ وہاں اللہ ولی کے علاوہ 12 اولیاء اور بھی موجود ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو تمہیں ایک علی جیسا ولی اذان میں برداشت نہیں ہو رہا. جب وہ آنے والا آئے گا تو 12 اولیاء کا تذکرہ ہوگا اذان میں. تو یہاں بس ختم ہو رہی ہے بات. یہاں کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ دیا درزی کپڑے لائے گا تو درزی لائے گا. یہ تو بہت بلند ہیں، یہی سے تو بات موڑی تھی. جہاں یہ ہے وہاں اللہ، یہ تو بہت بلند ہے. یہ تو صاحبان تقدیس و طہارت ہے. یہ تو عالم ارواح و عالم انوار کی مخلوقات ہیں، یا اس کے جو کچھ بھی مختار کہہ دیجیے، جو کچھ بھی ہے کہ نہیں وہاں ہے. اس گھر کی، یہ تو جس کی میں نے بات کی، جس ہستی کی، جس مقدمہ کی، جس مخدومہ کی، جس مقدرہ کی، یہ تو اللہ کی کنیز ہے نا، اللہ کی کنیز. وہ کہہ رہے ہیں درزی کپڑے لائے گا، تو بھائی بات کیا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کی کنیز کہہ رہی ہے تو اس کا یہ اختیار ہے. یہ تو اللہ کی کنیز ہے. ہم تو اس کنیز کی کنیز کو کہتے ہیں. کہ فضا نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے کہ کس گھر کی کنیزی کر رہی ہو؟ کہ جو لوگ بڑے غریب ہیں، بڑے مفلس ہیں. ارے سن، میں اس گھر کی کنیز ہوں. اگر سامنے والی دیوار سے کہوں سونے کی ہو جاتا ہو جائے.
تو یہ گھرانہ یہ ہے وہ گھرانہ جسے آل اللہ کہتے ہیں، جسے آل اللہ کہتے ہیں۔ بھائی امام حسین اسلام کی زیارت میں یہ جملہ ہے، السلام علیکم یا آل اللہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی آل کہا۔ آل ان معنوں میں نہیں کہ یہ گویا کہ ان کے بیٹے ہو گئے۔ آل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے صفات وہ ان کے صفات۔ اسی لیے پیغمبر نے کیا کہا تھا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے۔ تو اب جہاں آل اللہ کا لقب آ جائے اور جہاں اطاعت خداوندی کا لقب آ جائے تو پھر ان بندگان خدا سے کبھی بھی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہو جائے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خداوندی میں بسر ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ ولی ہے، محمد بھی ولی، علی بھی ولی، اور ولایت ہر وقت معراج پر رہتی ہے۔ ولایت ہر وقت معراج پر رہتی ہے، چاہے قاب قوسین پر ہو تب بھی معراج پر، اور چاہے نو کے سنا پر تب بھی معراج پر۔ ولایت ولی ہر وقت معراج پر رہتا ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے تخت پر بٹھایا جائے تو وہ ولی تصور ہوگا، نہیں، ولایت جہاں پر بھی ہو معراج پر ہی ہوتی ہے۔ حسین کا سر کٹ گیا، نو کے سنا پر آ گیا، سمجھ رہے تھے کہ کہ آج بھی اللہ ولی ہے، میرا نانا ولی ہے، اور آج کا ولی میں ہوں، آج کا ولی میں ہوں۔ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، مرحوم مغفورہ شاہ جہاں بیگم آل اللہ مقامہا، کہ جن کے لیے مشہور ہے کہ بڑی بانی عزا تھیں، فرش عزا بچھایا کرتی تھیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اصل فرش عزا کی جو استقامت اور اس کی قوت، اس میں سب سے بڑا کردار خواتین کا، یعنی اتنی مجالس میں اور آپ نہیں کر پاتے جتنی خواتین کرتی، اور ایسے بھی نہیں، گھر سے نکلتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے۔ میں اور آپ اپنے بچوں کی پرورش شاید بعد میں کرتے ہوں، لیکن ماں بچوں کی پرورش پہلے دن سے شروع کر دیتی ہے، اور اسے پتا ہے کہ پہلے دن سے اسے کسی مدرسے میں داخل نہیں کرنا۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ماں نے خود بھی کالی چادر اوڑھی اور اپنے ننھے سے بچے کو کالا کرتا پہنا دیا، گود میں اٹھایا اور وہاں لے کر کے آ گئی جہاں حسین کی ماں پہلے سے آئی ہوئی ہوتی ہے، جہاں مادر حسین پہلے سے آئی ہوتی ہے۔ یہ جتنے لوگ بشمول میرے یہاں بیٹھے ہیں، قسم کھا کے بتائیں، فرش عزا کا راستہ ہمیں ہماری ماں ہی نے بتایا۔ فرش عزا کا راستہ، حسین کے فرش تک آنے کا راستہ ماؤں نے بتایا۔ سلام ہو ہمارا ان ماؤں پر کہ جو ہماری اور آپ کی مائیں ہیں۔ جب سلام ان ماؤں پر ہے تو سوچو ان ماؤں پر کتنا سلام ہوگا کہ جہاں کسی ماں نے علی اکبر قربان کر دیا، جہاں کسی ماں نے قاسم کو قربان کر دیا، جہاں کسی ماں نے اون و محمد کو قربان کر دیا، اور سلام تو اس ماں پر سب سے زیادہ ہو کہ جس ماں نے 2 قربانیاں دے دی، ایک کربلا میں اصغر اور ایک زندان شام میں سکینہ۔ کتنی قربانیاں ہیں، اجرکم اللہ۔ ابھی پرسوں ہی تو آپ نے چہلم کیا ہے نا میرے عزیزوں، تو آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے کہ وہ بہن کہ جس نے 1 برس اپنے بھائی سے بچھڑ کر زندان شام میں زندگی گزاری ہے، جب اس بہن کی نگاہ بھائی کی قبر پر پڑی ہوگی تو کیا یاد آیا ہوگا، زینب کے دل پر کیا کیا نہ گزری ہوگی۔ آپ کی آواز بلند ہو تو بس آخری جملہ کہنے کے قابل ہو سکوں گا۔ یقیناً آپ نے چہلم کیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے ویسے نہیں کیا ہوگا جیسے زینب نے کیا تھا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ویسے ماتم کیا کہ جیسے اہل حرم نے کیا تھا، میں نے ویسے گریہ کیا جیسے سید سجاد نے گریہ کیا تھا؟ میرے عزیزوں، ہاں لے کے آئے تھے نا سید سجاد کو بھی، سکینہ کو بھی، زینب کو بھی، زینب و سجاد کو لے کے آئے تو اس وقت مقصد کھلا کہ جب دونوں پھوپھی اور بھتیجے دربار شام میں آ گئے، جب بھتیجے نے بھی، سید سجاد نے بھی خطبہ دیا اور جب پھوپھی زینب نے بھی خطبہ دے لیا، تو معلوم ہوا کہ اس لیے لے کے چلے تھے کہ کربلا میں رہ جائے گی اگر یہ 2 خطیب ساتھ لے کے نہ آؤں گا، ایک خطیب سجاد جیسا، ایک خطیبہ زینب جیسی۔ سجاد اور زینب کی خطابت کا اثر ہے کہ مجلس عزا آج اس فرش تک آ گئی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں نہ کھلتا کہ 4 برس کی سکینہ کو کیوں لے کر آئے، بڑوں کا تو مقصد کھل گیا، یہ 4 برس کی بچی کیوں آئی ہے؟ اس وقت یہ مقصد کھلا کہ جب زندان شام میں یہ 4 برس کی بچی رات و دن کبھی بابا کو یاد کر رہی ہے،
कभी चचा को याद कर रही है, कभी अपने घर में मदीना को याद कर रही है, कभी फातिमा सुगरा को याद कर रही है, और दिन रात यही नौहा है कि अम्मा मेरे बाबा कब आएंगे, अम्मा मेरे बाबा कब आएंगे। एक बार रिवायत कहती है कि शाम हो जाती तो सकीना कैद खाने के दरवाजे पे आके बैठ जाती, हाथों में नन्ही नन्ही कलाइयों में रस्सियां बंधी हुई हैं, और बच्ची आके बैठ जाती। वहां से जो भी शाम की औरतें गुजरती चौंक के देखती कि कैद खाने के दरवाजे पे एक नन्ही सी बच्ची बैठी है। औरतों में तो हमदर्दी होती है ना, करीब आके बैठ जाती और पूछती है बच्ची तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो रोजाना सकीना अपनी कहानी सुनाती थी, मजमा रोज कैद खाने के दरवाजे पे पढ़ता गया। एक बार सकीना कहानी सुनाते सुनाते कहती है तुम्हें मालूम है हम मदीने के रहने वाले हैं, हम रसूल के घर आने वाले हैं। खत्म हो रही है गुफ्तगू, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो रही है, खुदा आपको कोई गम न दे सिवा गम हुसैन के। हम मदीने के रहने वाले हैं, हम रिसालत के घर आने वाले हैं। ऐ शाम की औरतों मेरा नाम सकीना है, मुझे मेरे बाबा ने नमाज शब की दुआओं में मांगा था। और सुनो मैं कभी जमीन पर सोई नहीं हूँ, कभी अपने चचा की गोद में, क्या सुन रहे हैं, कभी अपने चचा की गोद में, कभी अपनी फूफी की गोद में, कभी अपने 18 बरस के कड़ियल जवान भाई अली अकबर की गोद में, कभी फातिमा सुगरा की गोद में, कभी अम्मा की गोद में। और ऐ शाम की औरतों जब रात आ जाती थी तो मैं जमीन पर बिस्तर पर नहीं सोती थी, मैं अपने बाबा के सीने पर सोती थी, मैं अपने बाबा के सीने पर सोती थी। ऐसे में रोज कहानी सुनाती थी सकीना। एक रिवायत ने कहा कि शाम की औरतें एक दिन आई तो उन्होंने अपनी गोदियों में अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भी ले लिया। आओ बच्चों हम तुम्हें उस बच्ची से मिलवाएं जो कैद खाने के दरवाजे पे खड़ी रहती है। बच्चे भी छोटे छोटे आ गए, जब मैं गफीर हो गया। लेकिन आज जब शाम की औरतें दरवाजे पर आई तो सकीना को दरवाजे पे ना पाया। आज बच्ची पहले से दरवाजे पे मौजूद नहीं थी। बाहर से औरतों ने आवाज दी, ए बीबी सकीना, ए बच्ची आज दरवाजे पे क्यों नहीं आती, आज अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती, आज तो हम अपने बच्चों को लेकर आए हैं। तो बीबी फिजा ने एक बार चिल्ला कर कहा कि मेरा कलेजा फट गया कि जब शाम की औरतें जिंदान शाम के दरवाजे से सकीना को आवाज दे रही थी तो बच्ची की आवाज सुना आई, जंजीरों की झनकार की आवाज आई। एक कैदी ने दरवाजे पर आकर बताया, ए शाम की औरतों जो बच्ची रोज कहानी सुनाती थी आज वो जालिम के तमाचे खा खा कर इस दुनिया से चली गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अरे आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो जिनके घरों में बच्चे हैं वो तो बहुत ज्यादा गिरिया करें कि जब 4 बरस की बच्ची, खुदा न खास्ता किसी की बच्ची बीमार ही क्यों ना हो जाए, दिल पर क्या गुजरती है। तो यहाँ बीमारी की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो बच्ची की कब्र बनने जा रही है, यहाँ तो बच्ची का जनाजा उठने जा रहा है। खत्म हो गई बात। कैसे इस बीमार भाई ने बीमार बहन की खबर खो दी है ये बीमार भाई ही जानता है। और बात ऐसे खत्म हुई कि आ गया रिहाई का पैगाम आ गया। और जैसे ही रिहाई का पैगाम आया ऊंट आए और दरवाजे पे लगना शुरू हो गए। अमारियों के साथ ऊंट आ गए, अमारियों पे काले पर्दे पड़े हुए हैं। एक एक बीबी को ज़ैनब ने सवार कराया। आओ उम्मे लैला ज़ैनब सवार कराएगी, आओ उम्मे फरवा ज़ैनब सवार कराएगी, आओ उम्मे कुलसूम ज़ैनब सवार कराएगी। और हद ये है कि जनाब फिज़ा को भी ज़ैनब ने सवार करा दिया। और अब जब ज़ैनब ने हर नाके पे निगाह की तो बेख्तियार मुतहय्यर होकर कहा, सब नजर आ रहे हैं, मेरी भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही, मेरी भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही। हाँ कहाँ है उम्मे रबाब। अभी ज़ैनब ये पूछ ही रही थी कि कुछ औरतें दौड़ती हुई आई और आके कहा, ए बिन्ते अली, अभी अभी हम कैद खाने की तरफ से आ रहे हैं, वहां दरवाजे पर एक बीबी को बैठा हुआ देखा है। ज़ैनब आगे गई तो देखा उम्मे रबाब कैद खाने की जालियों को पकड़े बैठी हैं और आवाज दे रही है, सकीना काफिला जा रहा है, उठ जाओ सकीना। ज़ैनब आगे बढ़ी, रबाब का शाला हिलाकर कहा, भाभी चलो, भाभी करबला जा रहे हैं। कहा मैं करबला जाके क्या करूंगी, मेरी बेटी यहाँ तना रह गई है, मेरी बच्ची यहाँ तना रह गई है। ये जितने मसाए पढ़े जा रहे हैं मरहुमा शाहजहां बेगम को आला मकामा होगा